السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آنے والے 22ویں ایپیسوڈ کے تیسرے ٹریلر کا آغاز ایک ایسے منظر سے ہوتا ہے جو بظاہر خوشی اور جشن کی علامت ہے، مگر اس کے اندر چھپی ہوئی کشمکش، قربانی اور سیاسی مجبوری اس لمحے کو نہایت بھاری بنا دیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان اور شہزادی اسپرچا دلہا اور دلہن کے لباس میں محل کے دروازے سے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ چاروں طرف جشن کا ماحول ہے، مگر اسپرچا کے چہرے پر خوشی کے بجائے ایک گہری پریشانی صاف جھلک رہی ہے۔ یہ پریشانی صرف ایک نئی زندگی کا خوف نہیں، بلکہ ایک ایسے رشتے کا بوجھ ہے جو محبت کے بجائے سیاست کی بنیاد پر قائم ہے۔ اسی دوران کیمرہ اوپر محل کی چھت کی طرف جاتا ہے، جہاں نیلوفر خاتون خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں، مگر ایک ایسا درد ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ایک بیوی اپنی جگہ کسی اور کو لیتی ہوئی دیکھ رہی ہے، اور وہ بھی اپنے ہی شوہر کے ساتھ۔ پھر اچانک اورحان کی آواز گونجتی ہے جو اس پورے منظر کو ایک نیا رخ دیتی ہے۔ وہ پرجوش مگر سنجیدہ انداز میں کہتے ہیں، ریاست صرف تلوار اور خون کے زور پر محفوظ اور قائم نہیں رہتی، اس لیے آج میں قسطنطنیہ کی شہنشاہ کی بیٹی شہزادی اسپرچا سے نکاح کر رہا ہوں۔ ناظرین، یہ جملہ صرف ایک اعلان نہیں، بلکہ ایک فلسفہ ہے، ایک حکمران کا نظریہ جو اپنی ذاتی زندگی کو بھی ریاست کی خاطر قربان کر دیتا ہے۔ یہاں اورحان کا کردار ایک عام انسان سے بڑھ کر ایک حکمران کے طور پر سامنے آتا ہے، جو جانتا ہے کہ کبھی کبھی دل کے فیصلے نہیں بلکہ سلطنت کے مفاد کو ترجیح دینا پڑتی ہے۔ یہ سین ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں یہ شادی صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک سیاسی اتحاد کا مرکز بنے گی، جو یا تو سلطنت کو مضبوط کرے گی یا اندرونی اختلافات کو جنم دے گی۔ یہ بھی بہت ممکن ہے کہ نیلوفر کا یہ خاموش درد آنے والے وقت میں ایک طوفان بن جائے، جو نہ صرف محل بلکہ اورحان کی ذاتی زندگی کو بھی ہلا کر رکھ دے۔ اسپرچا کی پریشانی بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ خود بھی اس رشتے میں مکمل طور پر مطمئن نہیں، اور شاید وہ بھی کسی اندرونی جنگ کا شکار ہے۔ یہ منظر ناظرین کے دل میں ایک گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا یہ نکاح واقعی سلطنت کو مضبوط کرے گا، یا یہی فیصلہ اورحان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والا ہے؟ ناظرین، دوسرا منظر ایک نہایت خاموش مگر اندر سے ہلا دینے والا لمحہ پیش کرتا ہے، جہاں شور سے بھری دنیا کے درمیان ایک حکمران کی تنہائی صاف محسوس ہوتی ہے۔ اس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان سگود بازار کی ایک بلند عمارت کی بالکنی میں تنہا کھڑا ہے۔ نیچے بازار میں زندگی اپنے عروج پر ہے، لوگوں کی آوازیں، خرید و فروخت، بچوں کی ہنسی اور ایک عام دن کی چہل پہل، مگر ان سب کے باوجود اورحان کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں ہے جو ایک فاتح یا خوش انسان کی ہوتی ہے، بلکہ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی، آنکھوں میں بوجھ اور دل میں ایک ایسی خاموش کشمکش ہے جو اس کی روح کو تکا چکی ہے۔ یہ منظر اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ایک حکمران کی زندگی باہر سے جتنی شاندار نظر آتی ہے، اندر سے اتنی ہی پیچیدہ اور بوجھل ہوتی ہے۔ اورحان اس وقت صرف ایک سلطان نہیں بلکہ ایک ایسا انسان ہے جس نے اپنی ذاتی خوشیوں کو ریاست کے نام پر قربان کر دیا ہے۔ اسی لمحے پیچھے سے آہستہ قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے، جو کہ فاطمہ خاتون ہوتی ہے، جو خاموشی سے اورحان کے قریب آتی ہے۔ ان کے چہرے پر ندامت، آنکھوں میں جھجک اور دل میں شاید کوئی بوجھ ہے، جس سے وہ کوئی غلطی تسلیم کرنے آئی ہو یا کسی بات کا ازالہ کرنا چاہتی ہو۔ وہ اورحان کی طرف دیکھتی ہے مگر فوراً نظریں چکا لیتی ہے۔ یہ خاموشی خود ایک مکالمہ بن جاتی ہے۔ یہ سین ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے، اور ناظرین، ایسا لگتا ہے کہ فاطمہ اور اورحان کے درمیان کوئی اہم گفتگو ہونے والی ہے جو کہانی کا رخ بدل سکتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ فاطمہ کسی راز سے پردہ اٹھائے یا کسی ایسے فیصلے کی بنیاد رکھے جو آنے والے واقعات کو مزید پیچیدہ بنا دے۔ اورحان کی تنہائی بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ اندر سے ٹوٹ رہا ہے، اور یہ ٹوٹ پھوٹ شاید آنے والے وقت میں اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو جائے۔
یہ منظر ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اصل جنگ صرف میدان میں نہیں بلکہ انسان کے اندر بھی لڑی جاتی ہے، جہاں جذبات اور ذمہ داریاں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں۔ یہ سین ناظرین کے دل میں ایک خاموش سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا اورہان اس بوجھ کو سنبھال پائے گا یا یہی خاموشی کسی بڑے فیصلے کا پیشخیمہ بنے گی؟ ناظرین، تیسرا منظر ایک ایسا جذباتی لمحہ پیش کرتا ہے جہاں الفاظ چھوٹے ہو جاتے ہیں مگر ان کا اثر دل کو چیر کر رکھ دیتا ہے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اورہان اور شہزادی اسپورچا شادی کے لباس میں ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ منظر بظاہر ایک نئی شروعات کی علامت ہے مگر اس کے پیچھے کئی دلوں کی قربانی چھپی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی منظر بدلتا ہے اور ہم قاسم اور سلیمان اپنی والدہ نیلوفر خاتون کے پاس موجود دیکھتے ہیں۔ یہاں ماحول مکمل طور پر مختلف ہے، خاموش، بھاری اور جذبات سے بھرا ہوا۔ قاسم، جو ابھی ایک معصوم بچہ ہے، اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں اداسی محسوس کرتا ہے مگر اس اداسی کی وجہ کو پوری طرح سمجھ نہیں پاتا۔ اسی الجھن کے ساتھ وہ ہچکچاتے ہوئے ایک سوال پوچھتا ہے، والدہ، کیا میرے بابا شہزادی اسپورچا سے شادی کریں گے؟ تو کیا ہم انہیں بھی والدہ کہہ کر پکاریں گے؟ یہ جملہ سادہ ہے مگر اس کا اثر بہت گہرا ہے۔ یہ سوال صرف ایک بچے کا نہیں بلکہ ایک ایسے رشتے کا ہے جو اب بدلنے جا رہا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ایک معصوم ذہن پہلی بار حقیقت کی تلخی سے ٹکراتا ہے۔ قاسم کو شاید اندازہ نہیں کہ اس کے یہ الفاظ اس کے ماں کے دل پر کیا اثر ڈال رہے ہیں۔ نیلوفر خاتون کے لیے یہ سوال کسی تیر سے کم نہیں۔ ان کے چہرے پر دکھ، غصہ اور بے بسی ایک ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ ان کا دل جیسے ایک لمحے میں ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اب یہ صرف ان کی اپنی محبت کا معاملہ نہیں رہا بلکہ ان کے بچوں کی دنیا بھی بدلنے جا رہی ہے۔ وہ اچانک غصے میں کڑی ہو جاتی ہے۔ یہ غصہ صرف اس سوال پر نہیں بلکہ اس پوری صورتحال پر ہوتا ہے جس نے ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ سین ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈز میں بچوں کے ذریعے یہ کشمکش مزید گہری ہو جائے گی کیونکہ وہ معصوم سوالات کریں گے جن کے جوابات دینا آسان نہیں ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ نیلوفر خاتون اپنے بچوں کو اس صورتحال سے بچانے کے لیے کوئی سخت قدم اٹھائے، چاہے اس کے لیے اسے اورہان کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ دوسری طرف اسپورچا کے لیے بھی ایک بڑا امتحان ہوگا۔ کیا وہ ان بچوں کے لیے ایک ماں جیسا مقام حاصل کر پائے گی یا ہمیشہ ایک اجنبی ہی رہے گی؟ یہ منظر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اب کہانی صرف سیاست اور جنگ کی نہیں رہی بلکہ رشتوں، احساسات اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی بھی بن چکی ہے۔ یہ سین ناظرین کے دل میں گہرا سوال چھوڑ دیتا ہے، کیا ایک بچہ اس رشتے کو قبول کر پائے گا یا یہی معصوم سوال ایک بڑی طوفان کی شروعات بنے گا؟ یہ منظر کہانی کو ایک ایسے موڑ پر لے آتا ہے جہاں جذبات اپنی انتہا کو چھونے لگتے ہیں اور خاموش برداشت کی جگہ کھلی ناراضگی اور بغاوت لینے لگتی ہے۔ پھر منظر بدلتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ نیلوفر خاتون ملہون خاتون کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ فضا میں ایک عجیب سی کشیدگی ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کمرے کی دیواریں بھی ان کے دل کے بوجھ کو محسوس کر رہی ہو۔ نیلوفر کے چہرے پر وہ نرمی نہیں جو ہم نے پہلے دیکھی تھی بلکہ اب وہاں ایک تلخی، ایک درد اور ایک سوال ہے، ایسا سوال جس کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں۔ وہ باری مگر کاٹدار لہجے میں کہتی ہے، کیا اب اورہان کے بعد مجھے اپنے بچوں کو بھی اس عورت کے ساتھ بانٹنا پڑے گا؟ یہ جملہ صرف ایک شکایت نہیں بلکہ ایک ماں کے دل کی چیخ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں نیلوفر صرف ایک بیوی نہیں رہتی بلکہ ایک ماں بن جاتی ہے جو اپنے بچوں کے مستقبل، ان کی محبت اور ان کے تعلقات کے بارے میں خوفزدہ ہے۔ اس کے الفاظ میں ایک ایسا درد ہے جو برسوں کی محبت، قربانی اور وفاداری کے باوجود نظر انداز ہونے کا نتیجہ ہے۔ ملہون خاتون اس سب کو خاموشی سے سنتی ہے۔ ان کے چہرے پر تجربے کی سنجیدگی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ یہ سب ایک حکمران کے گھر کا حصہ ہوتا ہے مگر وہ یہ بھی سمجھتی ہے کہ نیلوفر کا درد حقیقی ہے۔ یہ منظر دراصل دو نسلوں اور دو سوچوں کے درمیان ایک تصادم کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک طرف وہ جو ریاست کے لیے ہر قربانی کو ضروری سمجھتی ہے اور دوسری طرف وہ جو دل اور رشتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ ناظرین، یہ سین ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نیلوفر اب صرف خاموش رہنے والی نہیں بلکہ وہ جلد کوئی ایسا قدم اٹھا سکتی ہے جو محل کے توازن کو ہلا دے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس ماحول سے دور لے جانے کی کوشش کرے یا اسپورچا کے خلاف کھل کر کڑی ہو جائے۔
دوسری طرف ملعون خاتون کا رد عمل بھی آنے والے وقت میں اہم ہوگا۔ کیا وہ نیلوفر کا ساتھ دیں گی یا سلطنت کے اصولوں کو ترجیح دے گی؟ یہ منظر ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اصل جنگ صرف میدان میں نہیں بلکہ محل کے اندر بھی چل رہی ہے، جہاں تلواروں کی جگہ الفاظ اور خون کی جگہ آنسو بہتے ہیں۔ یہ سین ناظرین کے دل میں ایک بھاری سوال چھوڑتا ہے، کیا ایک ماں اپنے بچوں کو اس تقسیم سے بچا پائے گی، یا یہی لمحہ ایک ایسی دراڑ بن جائے گا جو کبھی بھر نہیں سکے گا؟ ناظرین، ویڈیو چونکہ لمبی ہو گئی ہے، اس لیے اس ٹریلر کے رہ جانے والے مزید پرتجسس اور دلچسپ مناظر پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔